الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الایمان کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ آج جو درس ہمارے ساتھ ہے وہ اس بات کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کی روشنی میں اختلاف کو دور کیا جائے۔ اختلاف کیسے دور ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کی روشنی میں اس کو دور کیا جائے۔ یہ مشہور حدیث ہے جو ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرباض بن ساریہ، کیا شعیب صاحب؟ عرباض بن ساریہ، یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہم کو نصیحت کی، واعظ کیا۔ واعظ کب ہوا ہے؟ واعظ فجر کی نماز کے بعد۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کل فجر کی نماز کے بعد اگر درس کی بات ہوتی ہے تو بولتے ہیں دیکھیے 5 منٹ سے زیادہ مت کیجیے، 3 منٹ سے زیادہ مت کیجیے۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، فوراً جا کر سونے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نصیحت کی اور بہت ہی متاثر کن، اثر کرنے والا، نہایت ہی پر تاثیر وعظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس سے صحابہ کرام کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ مطلب کیا ہوا؟ آنسو آ گئے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ڈر گئے۔ دل جب ڈرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، نہیں؟ دل جب ڈرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ایک صحابی نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وعظ و نصیحت کرنے کا انداز تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آدمی کرتا ہے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ آخری وعظ ہو تو آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی تاکید کر دیجئے، کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر مقرر ہو جائے۔ حبشی غلام، نیگرو جسے ہم کہتے ہیں، ویسا ہی بھی اگر کوئی امیر آ جائے تو تم اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف دنیا میں آئے گا، وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ تو ایسی حالت میں تم میری سنت کو پکڑ لو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ کس کو؟ سنت کو دانتوں سے کیسا مضبوط پکڑیں گے؟ کیسا پکڑیں گے شعیب؟ یہاں دانت بھی نہیں ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، جس سے تمہیں بوٹی پکڑتے نہیں، کھینچتے نا، اس سے جب پکڑیں گے تو چھٹے گا نہیں، بہت کیا ہوگا؟ بہت۔ تو یہاں بات بتائے گی، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ دین میں کیا کرنا؟ نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث عربی میں تھی، میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سنا دیا. عربی میں جب ان سے پڑھیں گے تو عربی کے الفاظ ہیں: الوصیۃ بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وسنت الخلفاء الراشدین والتحذیر من البدع. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی اور بدعتوں سے بچنے کی بات کہی گئی. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دلوں تک پہنچنے والی بہت نصیحت کی، وعظ و نصیحت کیا. وجلت منها القلوب، جس سے دل کیا ہو گئے؟ تھرا گئے، کانپ گئے. واز ایسا ہونا نہیں، خالی جوکا بولنے کو ایسا سب بھی واز نہیں ہوتا ہے. وذرفت منها العیون، اور اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل تھرا گئے. فقال قائل یا رسول اللہ، کسی کہنے والے نے کہا: کأنها موعظۃ مودع فاوصنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانے والا اس طرح کی باتیں نصیحت کرتا ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں. والسمع والطاعہ، اور اطاعت اور فرمانبرداری کی تاکید کرتا ہوں. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو تم اس کی بات مانو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے وقت میں تم میری سنت، میرے طریقے پر چلو اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو جو ہدایت یافتہ ہیں. عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کی مضبوطی سے اسے پکڑ لو سنت کو. وإیاکم ومحدثات الامور، نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو. کیا بچو؟ نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو. ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر جو نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے وہ گمراہی ہے. تو رواہ ابو داود والترمذی رواہ ابو داود والترمذی وصححہ وابن ماجہ وفی روایت لہ لقد ترکتکم علی البیضاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سفید سیدھا سادہ دین تمہارے درمیان میں چھوڑا ہے. لیلہا کنہارہا، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، سیدھے راستے سے وہی ہٹ سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. آج اختلاف ہے نہیں، مسجدیں الگ بن گئیں، مدرسے الگ بن گئے، مولوی صاحبان الگ بن گئے. وہ مولوی صاحبہ کو دیکھے تو بڑے کہ ہوں بندے رہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحبہ الگ رہتے ہیں. چہرے بدل گئے، شکلیں بدل گئیں، لباس بدل گئے. تو شرح جس میں کہتے ہیں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بہت اہمیت والی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بدعتوں سے بچنے کی تاکید کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا، موعظۃ بلیغہ، کیا بولے اسے؟ موعظہ مانے نصیحت، بلیغہ مانے پہنچنے والی. وہ نصیحت کہاں تک پہنچی؟ دل تک. ہم لوگ مسجدوں میں جو درس بیان سنتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کان تک. مسجد سے باہر نکل کو ایسا کرے تو کان سے کیا ہوتے ہیں؟ جھڑ جاتے.
ویسی بات نہیں. آدمی جب کوئی نیک بات سنے تو کیا کرے؟ دل میں بٹھائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ دیکھیے، بلغت من انفسہم ما بلغت فہی بلیغہ فی الفاظہا، اس کے الفاظ بھی ویسے بلیغ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، الفاظ نہایت فصیح و بلیغ، سمجھ میں آنے والے الفاظ تھے. وبلیغہ فی تاثیرہا، اس کی اثر بھی بہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کرتے تھے. تو اسی لیے کہا وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسی تھی کہ جس سے دل تھرا اٹھے، دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی. تو وہ تقدیم اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ دل پر جب نصیحت کا اثر ہوتا ہے، دل جب کانپ اٹھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. ہاں، لأنه يسبقه لأن القلب إذا وجل ربما يتبعه دمع العين. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے نرم دل والے تھے، ہماری طرح نہیں تھے. ہم لوگ قبرستان میں جا کے بھی ہنسی مذاق کرتے رہتے، نہیں؟ قبرستان میں جا کے بھی موبائل میں بات ہوتی رہتی، جنازہ اٹھاتے اٹھاتے بھی ہم مذاق کرتے رہتے. جیسے جنازہ رہتا ویسے ریاکشن بھی رہتا. کوئی جوان مرا ہے تو تھوڑا بہت غمگین نظر آتے، لیکن عمر والے مرے ہیں تو ہم لوگ ایسا سوچتے کہ ان کا ٹائم ہوگا، اب اس سے زیادہ انہوں رہے تو بھی اچھا نہیں. لیکن موت ہے، آج وہ ہمارے کاندھے پر سوار ہے، ہم کسی اور کے کاندھے پر کل سوار ہوں گے. وَأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا یعنی صحابہ کرام جب نصیحت کیے جاتے تھے، جب ان کو بات بتائی جاتی تھی تو ان کے دل ڈر اٹھتے تھے. فَتَوَجَّلَ الْقُلُوبُ مِنَ التَّذْكِيرِ وَتَظَرَفَ الْعُيُونِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ نصیحت والموعظہ فی الشرع تشمل العلم کلہ. تو علم کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو نصیحت کہتے ہیں. نصیحت کسے بولتے ہیں؟ ذرا نصیحت کرو. علم کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں. والقرآن کلھا موعظہ، قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟ نصیحت ہے. قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟ نصیحت ہے. اب ذرا لوگ خبر پرستاں وہ سب تقریر نہ کرتے، قرآن کی ایک آیت بھی رہتی نہیں، انہیں کون وہ ایک کرتا. قرآن کی ایک آیت پڑھے سر کا سنے اس کی؟ کبھی قرآن کی ایک آیت پڑھتا؟ نہیں پڑھتا. کیا کیا قصے سناتا، واہیات قسم کے قصے سنا کے لوگوں کو ہنساتا، لیکن قرآن کی ایک آیت، ایک احادیث صحیحہ یہ پڑھتا نہیں. دیکھیے، فالوعظ فی النصوص لا یختص بالترغیب والترہیب. وعظ اور نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بعض ڈرانے کی چیزیں اور جنت کی رغبت دلانے کی چیزیں آپ بیان کریں، یا صرف جنت کا حال بیان کریں یا جہنم کا حال بیان کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس آیت نمبر 57 میں کہا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے. قرآن پورے کا پورا نصیحت ہے. والموعظہ التی جاءت من اللہ، قرآن وہ نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. والشفاء، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. وهو يشمل المسائل العلمیہ ويشمل الامر والنہی. قرآن میں عقیدے کی باتیں ہیں، قرآن میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا دونوں بھی قرآن میں بتلایا گیا ہے.
تو ہم سے پہلے جو رسول تھے انہوں نے قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحتیں کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے والے کون تھے؟ مچھلی والے نا، مچھلی والے ہفتے کے دن اللہ نے کہا تھا کہ ان کو شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنا ہے، لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے یوم تأتیہم حیتانہم، جب ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں بہت آتی تھی اوپر، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو ایک مچھلی بھی دکھتی نہیں۔ اب بڑی آزمائش ہو گئی ان لوگوں کی، ان لوگوں نے ایسا کیا، چلو ایسا کرتے ہیں، مچھلی پکڑنا منع ہے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے گڑھے کھودتے تھے، مچھلی کے دن ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تو وہ گڑھوں میں پڑ جاتی، اتوار کے دن جا کے کیا کرتے ہیں، گڑھے میں سے نکال لیتے۔ انہوں نے حیلہ کیا، کیا کیا؟ حیلہ کیا، حیلہ بہانہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا۔ تو اب جو لوگ اچھے تھے وہ 3 ٹائپ کے لوگ تھے، ایک وہ جو غلطی کرتے تھے، اس طرح کا کام کرتے تھے، دوسرا وہ جو غلطی کرنے والوں کو روکتے تھے، بھئی ایسا سب نہیں کرنا، یہ سب گناہ ہے، حیلہ ہے، بہانہ ہے، تیسرا وہ لوگ تھے جو بولتے تھے کہ بھئی جو قوم ہلاک ہونے والی ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی ہے، ان کو تم کیوں روکتے ہو؟ تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، آپ لوگ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہیں جو اللہ عذاب میں ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ لیکن جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا جب عذاب آیا تو روکنے والے بچ گئے، باقی دونوں کیا ہو گئے؟ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، غلطی کرنے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بہت ضروری چیز، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اذن الامر بالمعروف موعظہ، نیکی کا حکم دینا یہ نصیحت ہے۔ ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں۔ والنہی عن المنکر موعظہ، برائی سے روکنا یہ بھی نصیحت ہے، موعظت ہے۔ فی النصوص الشرعیہ وتعلیم العلم والعقیدہ موعظہ، علم سکھانا، عقیدے کی بات سکھانا یہ بھی نصیحت ہے، موعظت ہے۔ موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون، لوگوں کو جہنم سے ڈرانا، جنت کی بشارت دینا، یہ سب کی سب موعظت ہیں، نصیحت ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نصیحت کی کہ لوگوں کے دل ڈر گئے، تھرا گئے، کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ اس آدمی کی نصیحت ہے جو دنیا سے جا رہا ہو، ویسی نصیحت ہے۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، آپ ہم کو نصیحت کیجئے، تاکید کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرے رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ کس کی تاکید کرتا ہوں؟ اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ والسمع والطاعہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی والسمع والطاعہ، اور میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم امیر کی بات مانو۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر وہ نیگرو ٹائپ کا کیوں نہ ہو، اس کی بات مانو۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تمہارا کیا ماننا سو ہمیں، تمہاری بات کیا سننا سو ہمیں۔ اللہ اکبر، بولا کہ نہیں، امیر ہے، امیر کیسے بھی ہو، آپ سے بدصورت بھی ہو سکتا ہے، آپ اس میں اور بھی آپ اسمارٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ سے طاقت میں کم ہو سکتا ہے، آپ سے جسم میں کم ہو سکتا ہے، آپ میں حیثیت میں کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ امیر ہے۔ دیکھیے لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ
بتقوى اللہ تشمل الخوف من مخالفت السنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ يَكُونُ لِوِلَایَةِ الْاِخْتِيَارِ، اس لیے کہ آپ جس امیر کی بات مانیں گے وہ امیر چنا ہوا ہوگا، سلیکٹڈ ہوگا، نامنیٹڈ ہوگا. لیکن کچھ امیر زبردستی بن جاتے ہیں، معلوم، ہاتھ میں تلوار لے لگو، تمہیں مانتے نہیں مانتے، اب تمہیں کیا کریں گے، اچھا بھائی تمہیں امیر، ویسا ہوتا. تو امیر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک جسے سارے مشورے سے کیا کریں، الیکٹ کر لیں، نامنیٹ ہو جائے، سارا مشورہ، انانیمسلی، کیا بولیں گے اسے، انانیمسلی، سارے لوگ مان لیں. زر امیر کیا ہوتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس کس کی سنیں گی، اس کی سنیں گی. تو کچھ لوگ ایسے اپنے دولت کے بل بوتے پر، اپنی حیثیت کے بل بوتے پر بڑے بن جاتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا، ان کے خلاف لڑنا کی نہیں، مان لو، کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ وَإِنْ أَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اگر حبشی غلام بھی تمہارا بڑا بن جاتا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر تو کیا کرو، مان لو. اصل میں کیا ہونا، وَوِلَایَةُ الْاِخْتِيَارِ، اس لیے کہ لوگ سلیکٹ کریں گے وہ زمانے میں کسے، الائمۃ من قریش، جو بڑے آدمی بنیں گے، متولی بنیں گے، کون سے خاندان میں سے بنیں گے، قریش خاندان میں سے. اب اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر آ جاتا ہے، وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو، تم اسے کیا مان لو، امیر مان لو. وقال فی حدیث آخر لا يزال هذا الامر في قریش ما بقي منهم اثنان، یہ امیر بننے کا معاملہ قریش میں چلتا رہے گا، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ طاقت کے بل بوتے پر ان سے وہ چیز چھین لی جائے گی. یعنی اذا كان الامر امر اختیار، اما اذا كان الامر امر تغلب، لیکن غلبہ کی حیثیت سے، پاور کی حیثیت سے، یعنی جمہوریت وہ ہے جہاں سر گنے جاتے ہیں. کیا گنے جاتے ہیں، سر گنے جاتے ہیں. کون سے سر کدھر زیادہ ہوئی کہ انہیں بڑا بن جاتا. اب 100 آدمی بیٹھے ہیں، 60 آدمی کسی کی سفارش کرے انہیں کیا ہو جاتا، بڑا. 40 آدمیوں والا کیا ہو جاتا، فیل ہو جاتا. یہ ڈیموکریسی ہے. لیکن اسلام میں کیا ہے، مشورہ ہے، سارے مل کے کسی کو کیا کریں گے، تبھی اچھے آدمی کو. اب 2 آدمی کھڑے، ایک اچھا ہے خراب کو 60 ملے، اچھے کو 40 ملے، اچھا کیا ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، سارے مل کر ایک اچھے آدمی کو منتخب کر لیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ نے مشورے سے سلیکٹ کر لیا. یہ دیکھیے فَإِنَّ الْأَمِيرُ يُطَاعُ وَالْإِمَامُ يُطَاعُ سَوَاءً كَانَ مِنْ قُرَيْشَ وَلَيْسَ مِنْ قُرَيْشَ. قریش سے ہو تب بھی آپ مان لیں گے، قریش سے نہ ہو تو تب بھی آپ مان لیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے فَالْوِلَایَةُ وِلَایَتَانِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. تو جو اولو الامر، جو بڑے بنتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے پاس، وہ 2 ٹائپ سے بڑے بنتے ہیں. کیا ٹائپ بولو توصیف، ایک طاقت سے اور ایک سارے مل کر اتفاق سے، انانیمسلی وہ بولتے ہیں. الاولی ولایت اختیار، سارے مل کر کسی اچھے آدمی کو، بلے شعیب صاحب آپ اچھے کھلاتے پلاتے آدمی ہیں، آپ کیا ہو جائیے، آپ کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ بڑے بن جائیے. سارے مل کر ہنسی خوشی کیا ہوتے ہیں، ان کو بنا لیتے ہیں. وہی التی یجتمع لها اہل الحل والعقد فیختارون من فیہ صفات الامام الکاملہ من کونہ قرشیا. اگر کسی اندر پورے امام بننے کی پوری صفات ہیں، وہ قریشی ہے، تو اسے ہم بڑا بنا لیں گے. عالماً، عالم بھی ہیں،
قادرا على اعباء الولایہ من الجہاد ونصرت الدین، دین کی مدد کرنا اور ہر طریقے سے ان کے اندر وہ کوالٹیز ہیں. وَيَكُونْ سَلِيمًا مِّنَ الْآفَاتِ أَوِ النَّقَائِصِ، اور اسی طرح فزیکل جو عیب ہیں اس میں بھی کیا ہیں انہوں پاک ہیں. تو آپ کو معلوم ہے، مجھے کل کچھ دن پہلے پڑھا، گورنمنٹ میں کچھ ایسا بھی یہ ہے رول ہے، اگر دانت سامنے نکلے ہیں تو اسے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ایسا کیرلا میں فارسٹ آفیسر کی نوکری میں ایک آدمی آیا تھا، صرف اس وجہ سے اسے رد کر دیا کہ سامنے سے اس کے 2 دانت کیا تھے، نکلے ہوئے تھے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی امیر بننا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا نقص نہ ہو. کس میں نہ ہو؟ اس کے جسم میں کیا نہ ہو، کیا بھی عیب نہ ہو. مثل عدم السمع، کوئی سنتا نہیں ہے، انہیں بڑا بن گیا، کیا سنیں گا؟ کیا تو بھی میلے کو گیا، بولے حضرت میرا معاملہ ہے با مجھے سنے جاتا نہیں باؤ، کیا بولیں گا اسے؟ عدم السمع والرؤیہ، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، کیسے وہ گورنری کرے گا، کیسے وہ اپنی گورنمنٹ چلائے گا، کیسے بڑا آدمی بنے گا. وَنَحْوِ ذَلِكَ هَذِهِ تُسَمَّى وِلَایَةُ اِخْتِیار، یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں سے کسی اچھے آدمی کو بسطۃً فی العلم والجسم، جس کے علم میں برابر ہو، فزیکل یعنی فٹنس ہو اور ساری چیزیں ہوں، ویسے آدمی کو کیا کریں گے آپ؟ بنا لیں. جیسے كما فعل النفر الستة من الصحابہ لما ولوا عثمان بعد عمر، جیسے وہ 6 صحابہ نے مل کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان کو بنا دیا رضی اللہ عنہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کے حوالے کر دیا، آپ 6 آدمی مل کر جسے چاہے بناؤ. تو 6 آدمیوں نے کسے بنایا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. یہ تو سلیکٹڈ اچھے آدمی کو سلیکٹ. اور ایک ہے ولایت التغلب، غلبے سے بڑا بن جانا. کوئی بھی بن سکتا ہے، پیسے زیادہ ہیں یا طاقت ہے، زور زبردستی ہے، جس کی لاٹھی اس کا بیل نہیں، اس کی بھینس، جس کی بیل تو سنگ مار دانی، ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہاں تو ایسا ہو سکتا ہے. ہاں تو ولایت التغلب فہی التی لا تجتمع فیها الشروط لکنہ تغلب. ولایت التغلب کیا ہے؟ اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں لیکن اس کے پاس دبدبہ ہے، پاور ہے. فیجب طاعتہ والسمع لہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کی بات ہم مانیں گے. وَلَهُ حُقُوقُ الْإِمَامِ مِنْ قُرَيْشٍ تَامَّةٍ، جیسے آپ یہ قریشی امام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں ویسے اس کی بات مانیں گے. وَلِهَذَا قَالَ هُنَا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اسی لیے بتایا گیا کہ اگر وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات مانیں گے. حَتَّى وَلَوْ وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ الَّذِي تَوَلَّى لَيْسَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، اس لیے کہ جو آدمی بڑا بنا ہے وہ عرب کے قبیلے سے نہیں ہے. وَلَيْسَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، نہ بڑے طبقے کے لوگوں سے ہے. انہیں کیا ہے؟ بَلْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، انہیں ایک حبشی انسان ہے. اس کے باوجود بھی کیا کرو؟ فَاسْمَعْ وَاطِعْ، اس کی بات مانو، اس کی اوبیڈینس کرو. سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہا فَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم هذا فيه أعظم وصية بأن صلاح الدين إنما هو بملازمة طاعة ولاة أمر المسلمين. دین کی درستگی، دین کا معاملہ، امن و امان اس وقت تک رہے گا جب آپ جو لوگ رولرز ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا جائیں گے. اچھا، إلا كما بين ذلك في حديث عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ الذي رواه مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی. کسی کے خلاف آپ کب انقلاب یہ کر سکتے ہیں؟ کیا بولتے اسے؟ کسی بھی رولر کے خلاف آپ کب خروج، اسے ہمیں عام زبان میں انگلش میں کیا بولیں گے؟ ریولیشن. آپ ریولیشن کب کر سکتے ہیں کسی بھی رولر کے خلاف؟ تو بولا
الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، اگر وہ رولر کھلا کفر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بالکل کھلا کفر کرتا ہے، اور آپ کے پاس ایک تگڑی دلیل ہے کہ انہیں کرتا ہے، تب تمہیں اس کے خلاف کر سکتے ہیں، جائز ہے، واجب نہیں۔ کیا ہے؟ واجب ضروری نہیں، انہیں کفر، کھلا کفر بھی کرے تب بھی اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہے، لیکن واجب نہیں۔ یعنی اذا رأيتم الكفر البواح ظاہرا ظہورا مبنیا عندکم فیہ من اللہ برہان جلی واضح لا لبس فیہ ولا غموض فإنه يجوز لكم حين ذاک، جائز ہے، ولا یجب، واجب نہیں۔ چلو ہمیں نکلیں گے، اسٹرائک کریں گے، دھرنا دیں گے، یہاں بیٹھیں گے، وہ بیٹھے نہیں۔ جو فتوے دیے انہوں اچھا آرامی سے رہے، ان کے فتووں پہ جو بچے روڑا پہ نکلے نہیں، وہ گولیوں کا نشانہ بنے یا جیلوں میں گئے، مائیں روتی رہیں۔ ایک زمانے کے بعد ابھی بھی کچھ جیلوں میں سی اے میں جو کچھ بھی ہوا کہ کتنے بچے، لیکن جو لوگ فتوے دیے وہ کہاں ہیں؟ انہوں مزے میں، کیا ابھی ان کو کیا پریشانی ہو؟ بلا واضح ولا فإنه يجوز لكم حين ذاك الخروج ولا يجب، ثم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایسے حالت میں تم میری سنت کے مطابق چلو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین ان کی سنت کو عمل کرنے کی، فالو کرنے کی کوشش کرو، وسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنت الخلفاء تأمر بالاجتماع وتنہی عن الفرقہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کی حکم دیتی ہے کہ ہم اختلاف نہ کریں، فرقہ بندی اختیار نہ کریں، جمع ہو کر رہیں۔ اس حدیث میں ایک بات بتائی گئی، عضوا علیہا بالنواجذ، سنت کو دانتوں سے پکڑ لو۔ آپ لوگ اگر تجوید پڑھے ہیں تو آپ دانتوں کے نام عربی میں کیا ہے جان سکتے ہیں۔ اردو میں دو ہی نام ہیں، یا تو دانت ہیں یا تو داڑھ ہے، نہیں اندر کی اسے داڑھ بولیں گے، اوپر جو آپ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں اسے کیا بولیں گے؟ دانت۔ لیکن عربی میں الگ الگ، ضواحک الگ ہے، نواجذ الگ ہے، اسنان الگ ہے، الگ الگ دانتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ تو یہاں نواجذ بتلائے گئے، نواجذ کے معنی وہ دانت جس سے آدمی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے۔ تو سنت کو ایسے پکڑو، سنت ایسے نہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کر۔ سنت آرام دکھی تو ہمیں اچھا میٹھا کھانا سنت کی، وہ کیا ہے معلوم نہیں۔ تو کدو کھانا سنت آرام ہے، اس میں کیا بھی تکلیف نہیں ہے، لیکن طائف کے پتھر کھانا بھی تو سنت ہے، نہیں طائف کے پتھر کھانا حق بول کر وہ بھی تو سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پوری اتباع کی جائے۔ سنت وہ جو بھی ہے، لمبی لمبی نمازیں پیارے نبی کی وہ بھی تو سنت ہے، لمبی لمبی قیام، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، پانی آ جاتا تھا، یہ بھی تو سنت ہے۔ استمسکوا بہا استمساک من لا یفلت ما امسک بہ، سنت کو ایسے پکڑو دانت سے کہ سنت کبھی نہ چھوڑے۔ وذلک لعظم شأنہا وفی ھذا اخبار من عما سیکون، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بہت ساری بدعتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں سنت کو لازم پکڑنے کی تاکید کی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، المقصود بالمحدثات فی امر الدین، یہاں محدثات یعنی نئی نئی باتیں، نئی باتوں سے مراد دین میں، دنیا میں نہیں۔ جیسے ہم نے کل بتایا کہ وہی التی تدخل فی احوال الناس، اس لیے کہ کہتے ہیں لأن المحدثات قسمان،
جو نئی نئی باتیں ایجاد ہوتی ہیں وہ دو ٹائپ کی ہیں. محدثات فی الدین، دین کی بدعتیں. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جیسے مولود ہے، میلاد ہے، شب معراج، شب برات کی عید ہے، اور کیا کیا ہے بابا، کنڈے ہیں، رجب کے کنڈے ہیں. ابھی تو رجب آ رہا نہیں، یا اللہ، تو رجب کے کنڈے ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں جو بھی نئی بات آتی ہے وہ بدعت ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی نئی نئی چیزیں ہیں، وہ بدعت نہیں. جیسے مثل الابنیہ، بلڈنگیں. پہلے لوگ بلڈنگوں میں نہیں رہتے تھے، بلڈنگیں بنا رہے ہیں آپ، اور آپ کا کھانے کا روم الگ ہے، سونے کا روم الگ ہے، لانچ الگ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. وطریقۃ الاکل، پہلے آپ ہاتھ سے کھاتے تھے، جب جیب میں پیسے آئے تو چمچے سے کھانے لگے، یہ بدعت نہیں ہے. وتنوع المآکل والمشارب، اور کھانے کے مختلف قسمیں ہو گئیں، سلاڈ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گئے، اتنے سارے آئٹم آ گئے، بی بی کیو، پتہ نہیں کیا کیا نام لوگوں نے رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں آ گئیں، یہ سب بدعت نہیں. ومثل تالیف الکتب والدواوین، پہلے چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا، جب زمانہ بدل گیا تو لوگ پیپر پر لکھنے لگے. وتنظیم امور الدولہ، گورنمنٹ کا سسٹم بدل گیا. ونحو ذلك مما حصل بداياته في عهد عمر ثم تطور الى بعد ذلك. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کا ایک ریکارڈ بنایا، جتنے سوالجرز ہیں فوج میں ساروں کا ایک ریکارڈ بنایا، لیکچر بک بنایا. برکیف یہاں تک اس بات کو رکھتے ہیں. ہمارے اکرم صاحب آ گئے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. مطلب انشاءاللہ کل کے درس میں، کل ہمارے پاس کیا ہے، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.